هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کی طرف چلیے جی۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حسن معاب کی بات تھی۔ آج آپ آیت 55 میں شر معاب دیکھیں گے۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ یہ جو ھذا ہے نا، یہ بڑا جیسے سمجھے اسٹرانگ ہے، جیسے کہا جا رہا ہو یہ بات یا یہ چیز۔ تو ھذا کہہ کے کہا جا رہا ہے، اور جملے کا اور آیت کا آغاز بھی ھذا سے کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ للطاغین، طاغین یا طغا، حد سے بڑھ جانا، طغیانی کا لفظ اردو میں آتا ہے۔ طاغین جو ایک نارمل ڈس اوبیڈینس کا لیول ہے نا، یا عام نافرمانی ہے، یہ اس سے بہت زیادہ حد تک گئی ہوئی نافرمانی ہے۔ اچھا، پیچھے حسن معاب آیا۔ لفظ حسن کا اپوزٹ یا ضد جو ہے عربی میں، وہ شر نہیں ہے، وہ ہے سو۔ اور یہاں شر معاب آیا ہے، شر کا اپوزٹ یا ضد ہے خیر، لیکن یہاں شر معاب ہے اور پیچھے حسن معاب ہے، کیونکہ ہر حسن میں خیر ہے، ہر شر میں سو بھی ہے۔ اور سبحان اللہ، غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ چیزیں قرآن کے بارے میں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں معاب کا لفظ بتایا، پیچھے بھی بتایا تھا حمزہ واو با، ٹھیک ہے، او اس کا روٹ ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala in ayah 55 is saying such will be the reward for the righteous
یعنی یہ جو ہادہ ہے یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر نیا سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے، تو بیچ میں توئے ہے یعنی بریک ہے سینٹنس میں، اور پھر آگے آ رہا ہے بٹ فار دا ایکسٹریملی ریبیلیس ونس دا ٹرانسگریسرز دیر ول بی این ایول ریزورٹ، یعنی ٹھہر جانے کی جگہ اور ان کا جو ایونچول انجام ہے وہ بہت برا ہے، اور وہ ان کا معاب جو ہے فائنل ریسٹنگ پلیس جو ان کی ہے، ان کا جو مسکن ہے، ان کا جو گھر ہے وہ بہت برا ہے۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ یہ خاص انداز آپ سورت صاد میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے جہنم، یعنی ہیل فائر، اور جہنم النار کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا وہ اس میں جلیں گے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ داخل ہونے کے معنی میں اگر ہم لیتے ہیں they will enter in it, they will burn in it، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنی بری ہے آرام کی جگہ۔ مہاد میم ہا دال سے ہے جی، مہد کہتے ہیں آرام کی جگہ یا بچھونا، یا لائک اے بیڈنگ اور کوئلٹ a mother spreads out for the child، ماں جو بچے کے لیے بستر بناتی ہے وہ مہاد ہوتا ہے۔ تو فائنل ریسٹ کی جگہ ان لوگوں کے لیے کتنی بری ہے۔ یسلونہا کا روٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر سواد لام یا آئے گا، بئسا کا روٹ بھی وہی ہے، با حمزہ سین، hell that is in which they will burn or rest the worst abode۔ اور پھر فبیسل مہاد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بڑا یونیک سٹائل ہے، پھر آ گیا ہادہ، such will it be as in such will be the reward، یہ ہوگا، اور یہ کیا کہ یہ ہوگا ٹھکانہ یا ریسٹ کرنے کی جگہ ان لوگوں کی۔ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، اور کس کو؟ حمیم، ابلتا ہوا پانی، وغساق، اور جسم کی گندگی اور دھونی۔ اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غساق میں سین کے اوپر شد آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ سٹرونگ اس کو میننگ دی گئی ہے۔ یذوقوہ میں ذوق، ذال واو قاف، حمیم میں حامیم میم۔ قرآن پاک میں بہت کھولتی ہوئی جو دوستی ہوتی ہے، انٹینس فرینڈشپ، اس کے لیے ویسے دوست کے لیے بھی لفظ حمیم آیا ہے۔ اور غساق غین سین قاف ہے جی یہاں پر روٹ۔ کہا گیا کہ یہ جو انہوں نے سب کچھ کیا نا، کیونکہ یہ طاغین تھے، اس لیے ان کا اب اینڈ ریزلٹ یہی بنتا ہے کہ یہ چکھیں، یعنی پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی جس سے اندر کا سب کچھ جل کے رہ جائے، استغفر اللہ۔ So they will taste scalding water, festering blood and pus. So na'udhu billah, I think as humans, we feel most disgusted by bodily discharges۔ یہ انسانوں میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پھر قرآن انہی bodily discharges کی combination کو غساق کہہ رہا ہے۔ Whether it is dirty blood, whether it is pus, whether it is vomit, whether it is any fluid from any other part of the body۔ استغفر اللہ۔ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، جو اجر ہے نا، چاہے وہ ثواب ہے یا سزا ہے آخرت میں، اس کا سنک جا کے بیٹھتا ہے اعمال سے۔ جتنا گندا عمل اتنا اس کا رزلٹ برا، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیں قرآن نے یہ جو ساری چیزیں آخرت کی بتائی ہیں، یہ میٹافوریکل بھی ہیں، یعنی مثال کے طور پر بھی بیان کی گئی ہیں، مگر یہ ریئل بھی ہیں۔ اور جب تک انسان یہ بات نہیں سمجھتا، انسان کو لگتا ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے بات کی گئی ہے، لیکن بڑی ایک ریئل زندگی۔ اور قرآن کا اگر ہم بیٹھ کر دیکھیں اور کبھی ریسرچ کریں کہ قرآن کا کتنا حصہ آخرت کی بات کرتا ہے، if we can have percentages of how much of the Quran talks about, for example the قرآن کا کتنا حصہ قصص الانبیاء پر مبنی ہے، قرآن کا کتنا حصہ آخرت پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں گے بگ پورشن، اسپیشلی جو مکی صورتیں ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار۔ اب جیسے ہم نے پیچھے یہ بات کی تھی جب ہم جنت کی بات کر رہے تھے نا،
تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ مفتحت لہم الابواب جو آیت نمبر 50 میں ہے، وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے دروازے دنیا میں بھی کھلے ہوئے تھے، ان کے لیے وہاں کے بھی دروازے کھلے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں ہیں سکھانا چاہتے ہیں ہمیں، جو بتاتے ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس کے لیے ان کا دل کھلا ہوا ہے، یا جنروسٹی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اتنا ڈسگسٹنگ اور اتنا پینفل، سو واٹ ور دیز پیپل، ور دے کازنگ پین ٹو ادرس؟ کیا انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا؟ کیا یہ اب غساق سے مجھے جیسے یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ رزق حلال کے لیے زیادہ کنسرنڈ نہیں تھے، ہو سکتا ہے یہ دنیا میں جو اللہ پاک نے حرام کی ہیں چیزیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس چیز کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اس کے سلسلے میں تھوڑی سی احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پھر میں کہہ رہی ہوں کہ اٹ وڈ ناٹ بی balanced approach towards studying the Quran if we go in depth of Jannah and we discuss it in depth, but ہم یہ والا پارٹ ڈسکس نہیں کریں۔ جہنمیوں کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ 4 طرح کے کھانے دیے جائیں گے، جو کھانے فوڈ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ زقوم کا لفظ آتا ہے، زقوم کا درخت شجرت الزقوم کا سورۃ الدخان میں آتا ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی لیکن تھوڑا تھوڑا بتا دوں گی۔ پھر کھوہر جسے ہم دریع کہیں گے قرآن پاک میں، ضاد را یا عین، وہ کانٹے دار گھاس ہے، یعنی آپ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز غلطی سے اللہ نہ کرے فش کا کانٹا اندر چلا گیا یا کوئی چیز وہ اندر سے چھلتی بھی جاتی ہے۔ پھر غسلین، غساق بھی جہاں پہ کہا گیا نا، یہاں تو غین سا قاف ہے لیکن غسلین بھی ملتی ہوئی چیز ہے، جو کہ زخموں کی دھون ہے، like when you wash a wound what comes out of it۔ اور پھر غصہ، جہنم کے کھانوں میں سے بھی ایک ہے غصہ، اور یہ سورت مزمل میں آتا ہے، اور غصہ ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا، یعنی جو نگلا نہیں جا رہا، تو گندے مادے۔ پھر پینے کی کیا چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں؟ شراب و اہل النار، جہنمیوں کے مشروب 5 طرح کے ہیں۔ ماء حمیم، ایکچولی اس آیت میں دونوں پینے والی چیزیں ہیں کائنڈ آف، ٹھیک ہے۔ ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، بہت ابلتا ہوا پانی، سورت صافات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر ماء صدید، اگین زخموں کی دھون، آپ سورت واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ماء صدید کے لیے سورت ابراہیم میں ایکچولی ذکر آتا۔ پھر ماء کالمحل، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، سورت کہف میں، الکہف میں آپ پڑھتے ہیں، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب، اٹس لائک اٹس بوائلنگ the end residue of oil which is murky and dark، and تیل ابلتا ہوا اگر اللہ نہ کرے لگ جائے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، الحاکم میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اسے پینے کے لیے جب جہنمی اپنے منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کا گوشت جل بھن کر گر پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں ہیں، قرآن کی آیات میں ہیں، اور ریپیٹڈلی بتائی گئی ہیں۔ پھر غساق ہے جو کہ سیاہ زہریلا بدبودار مشروب ہے، that's mentioned in Surah Sad. It's also mentioned in Sahih Ahadith. جیسے یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غساق کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے گا۔ اور پھر طینۃ الخبال، یعنی جہنمیوں کا پسینہ، یہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے جی۔
اور پھر یہ کہ جہنمیوں کو سکون دینے والا کچھ بھی پینے والا نہیں ملے گا. اس کا ذکر سورت نبا اور سورت آراف میں آتا ہے. دوسری جگہوں پر سخت پیاس کا عذاب بھی آتا ہے. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب اتنی زیادہ گرمی اور اتنا زیادہ obviously کبھی ایسے بھی زندگی میں ہوا ہوگا کہ نارملی ہم جو چیز کھاتے پیتے نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہوا تو ہم یوزلی وہ چیز نہیں کھاتے پیتے. پر اللہ نہ کرے بہت زیادہ استغفر اللہ بھوک ہو یا بہت زیادہ پیاس ہے تو کئی دفعہ جیسے کئی لوگ کسی کا جھوٹا نہیں پیتے, ٹھیک ہے, پر امیجن کریں بہت زیادہ پیاس ہے تو پھر اگر کسی کا جھوٹا بھی ہوگا تو آپ کہیں گے اچھا دے دو, ٹھیک ہے. یہی والی کیفیت ہے کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا مل رہا ہے بٹ دے آر لائک مے بی ہم بہتر فیل کر لیں. اب پیچھے سبحان اللہ کیا کیا نعمتیں, فاکہہ, شراب, کیسے کمپینینز کی بات کی گئی, اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر معاملہ اینڈ نہیں ہوتا. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ, و اور من یہاں پر آیا ہے جی آفٹ ریپیٹڈ ورڈز یا حروف میں سے. وآخر اور دوسرا. اچھا یہ جو روٹ ہے نا حمزہ خارا, آخرت کا لفظ بھی اسی سے, اٹ مینس دی ادر. سو دیر از دس ورلڈ, دس دنیا ویئر وی لیو ان, اینڈ دین دیر از دی ادر, اینڈ دیٹ از ویری مچ دیر. وآخر من شکلہ ازواج اینڈ ادر تھنگس آف دا سیم سارٹ. یعنی ابھی تو تمہیں ڈیٹیل بتائی ہی نہیں گئی ہے کہ کتنی ساری اور ایسی چیزیں ہوں گی. شکل ہی تو روٹ ظاہر شین کا افلام ہے اور ازواج کا روٹ زوج ہے. یعنی اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی جو جن کا میں نے کچھ کا احادیث یا دوسری آیات کا ریفرنس دے کے ذکر کیا کہ وہ تم تک پہنچیں گی اور تمہارے لیے یہی چیزیں موجود ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اپنے لیے آگ کے عذاب سے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات اور درود شریف کے بعد کی دعا بتائی ہے, اس میں ان عذابوں سے اللہ ہمیں بچائے. یہ والی دعائیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے بتایا گیا ہے کہ ہم روز یہ دعا سمپل سی ہے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, ٹھیک ہے, اور یہ ریپیٹڈلی پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے. ازواج سے یہاں مراد ہے that there will be more like it. There will be complementary punishments that will be going on, اور بھی ہوں گی. ھذا فوج مقتحم معکم, یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی جا رہی ہے. It will be said to the ring leaders. اب کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ Who is being addressed over here? The ring leaders mean جو سردار تھے, ان سے کہا جا رہا ہے here are your troops being thrown headlong along with you. یعنی تم لیڈرز تھے, تم گناہوں کے راستے پہ دوسروں کو لے کر جاتے تھے. دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری معکم, تمہارے ساتھ تمہاری فوجیں بھی جا رہی ہیں. ان کو بتایا جائے گا کہ تمہیں اسی چیز سے وارن کیا جاتا تھا, اور وہاں پر تو تمہارے بڑے فالوورز تھے, بٹ دیکھو آج تم بھی اسی آگ میں ڈالے جا رہے ہو, لیڈرز بھی اسی آگ میں جا رہے ہیں اور فالوورز بھی اسی آگ میں جا رہے ہیں. اچھا مقتحمن قاف ہا مین, سالو پیچھے یسلونہا میں بھی اس کا روٹ گزر چکا ہے. النار کا روٹ وہی ہے جی جو نور کا روٹ ہے, نون واو را, جو کہ آیت کے اینڈ میں آتا ہے. اچھا لا مرحبم بہم, ان سے کہا جائے گا there is no welcome for them. So there's neither any welcome for the leaders nor for the followers. مرحبا کا لفظ راحبا سے آتا ہے اور یہ وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو عربک میں مرحبا اس لیے کہا جاتا ہے ویلکم کے لیے کہ جیسے جو بلا رہا ہو وہ کہہ رہا ہو کہ there's a lot of space, بڑی وسعت ہے, آپ یہاں پر آ جائیں, اور بہت جگہ ہے آپ کے لیے. ان سے کہا جائے گا کوئی ویلکم نہیں ہے, آ تو رہے ہو, دھکے دے کے ڈالا جائے گا اس آگ میں, لیکن تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے. اچھی سے اچھی جگہ بھی ہو نا, یہ تو بری ترین جگہ بتائی جا رہی ہے, لیکن اچھی سے اچھی جگہ بھی ہو, if you don't feel welcomed,
تو آپ کو اچھی فیلنگ نہیں ہوتی. اور جو آداب ہمارے دین میں سکھائے گئے ہیں مہمانوں کے لیے اور فار اینی بڈی کہ یو میک پیپل فیل ویلکم، کیونکہ اس سے ایکچولی ہم اپنے دل کی وسعت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جنروسٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ لا مرحبا بہم انہم صالوا النار for they are going to burn in the hellfire، کیونکہ یہ تو آگ میں جلنے ہی والے ہیں. قالوا بل انتم but you they will say but you. اب یہ قالو کون کہہ رہا ہے؟ یہ فالوورز کہہ رہے ہیں. یہ جو پیچھے چلنے والے تھے، جو لیڈرز تھے ان کے پیچھے جو چلنے والے تھے، وہ کہہ رہے ہیں بلکہ تم. بل بھی مارک کر لیجئے. بل انتم یعنی بلکہ تمہاری وجہ سے ہے. یعنی ان کے جو فالوورز ہیں ان کو تو ویلکم نہیں مل رہا، پر فالوورز بھی کہہ رہے ہیں تمہیں بھی کوئی ویلکم نہیں مل رہا. کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیڈرز کو. لا مرحبا بکم there is no welcome for you either. یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ویلکم نہیں کیا جا رہا، ہم تمہارے فالوورز تھے، ہماری دنیا میں کتنا کوئی مقام نہیں تھا، تمہارا بھی کوئی خاص مقام نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، it was you who brought us to this end فبئس القرار such an evil abode. یہ تم ہی ہو. اب یہ بلیم گیم سٹارٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا. یہ تم ہی ہو. قدمتموہ، قاف دال میم ہے جی یہاں پر روٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں شد بھی آ رہا ہے. شد کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مشدد ہو گیا لفظ، تو یعنی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ اپنے لیڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلا قدم بڑھایا نا، تم آگے گئے اس راستے کی طرف، تم گناہ کے راستے کی طرف آگے گئے، تو ہم تو تمہارے پیچھے ہی آ رہے تھے. فبئس القرار، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ یا آرام کی جگہ یا قرار کی جگہ، جہاں قرار ایکچولی ہے ہی نہیں. قاف را را یہاں پر روٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے اور ڈسپیوٹس ہو رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اس انجام تک تم ہی ہمیں لے کر آئے ہو. قالو then they will say، اب یہ نا دعا کرنے لگ گئے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اب اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا. قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. اے ہمارے رب، جو ہمارے اوپر یہ عذاب لایا ہے نا، اس کو آپ زیادہ عذاب دیں، ڈبل عذاب. یہ جو فالوورز ہیں وہ لیڈرز کے لیے وہاں پر، حالانکہ دنیا میں وہ ان کے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے، پر یہاں پر وہ ان کے لیے جیسے کہیں بد دعائیں دے رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پیروکار کہیں گے کہ بلکہ تمہیں بھی کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور پھر 61 آیت کا ترجمہ اردو میں، پھر پیروکار یعنی فالوورز کہیں گے اے ہمارے رب، جو بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب بڑھا کر دیجئے. تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم غلط راستے پر آ گئے. اچھا، قدم تمو، آپ دیکھیں جب آپ قدم بڑھاتے ہیں، اپنے پیر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں قدم بڑھائیں، تو موومنٹ آگے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی جو لیڈرز تھے انہوں نے پہلے غلط کام کیے اور وہ آگے گئے، اور یہ جو فالوورز تھے انہوں نے فالو کیا اور یہ پیچھے گئے. فَزِدْهُ یا دال اس کا روٹ ہے. زیادہ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ضعفاً، دعاد عین فا، ڈبل کسی چیز کے لیے ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وقالو، پھر وہ ایک دوسرے سے اب بات کرنا شروع ہو گئے. اچھا، آیت 61 میں من ہے، لنا کا لا ہے، فزدہ کا فا ہے، اور فنار کا فی ہے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. ایک جو فیلنگ آ رہی ہے نا، اٹر کنفیوژن، پین، ریگریٹ، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے
مالنا، کیا ہو گیا ہے ہم کو، کیا ہے ہمارے لیے؟ لا نرا رجالن، ہمیں نہیں نظر آ رہے وہ کچھ لوگ، کننا نعدہم من الاشرار، نعدہم عین دال دال سے ہم ان کا عدد کرتے تھے یا ہم ان کا شمار کرتے تھے، من الاشرار شریر لوگوں میں، یعنی برے لوگ ہم انہیں سمجھتے تھے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ Then they will say to one another, but why do we not see those whom we thought were wicked? وہ آپس میں اب پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ لوگ نہیں نظر آ رہے، اور کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان مردوں کو نہیں، اب رجال اسپیسیفکلی مین کی بات ہو رہی ہے، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کیا کرتے تھے. We used to count them among the bad ones. اور اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے، مجاہد said, this is what Abu Jahl will say. He will say, what is the matter with me that I do not see Bilal and Ammar and Suhaib and so. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت سہیب، اور ابو جہل کہے گا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ کسی لائق ہی نہیں ہے، اور وہ یہاں پہ آج نظر نہیں آ رہے، یہ ہیں کہاں پر؟ اچھا، اس سے ریفلیکشن کے اعتبار سے ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز سیکھ رہے ہیں. اینی تھاٹس کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ جی خدیجہ. جی اٹس اے لیسن کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل، اور ہر کسی کی اپنی نیکی ہوتی ہے. ہم وی آر نو ون ٹو سے کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے، اسپیشلی دین کے معاملے میں. ہم جن کو دین کی نسبت کم سمجھتے ہیں، وی تھنک وی آر کول اینڈ دیر انکول. کہ یعنی ہماری کئی دفعہ ججمنٹ لوگوں کے بارے میں بہت غلط بھی ہو سکتی ہے سطحی اعتبار سے. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں دین کے اعتبار سے ججمنٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بٹ the three صحابہ that مجاہد رحمہ اللہ has mentioned، ان کی اسپیسیفک چیز یہ ہے کہ these were not rich people. This ayah is telling us کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو جج کرتے ہیں، اور کس طرح سے جج کرتے ہیں اور کس بیسس پہ جج کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے خود کو چیک کرنا ہے، ہم لوگوں کو کس طرح سے جج کرتے ہیں. ایک عالم کا واقعہ ہے نا کہ وہ پڑھانے کے لیے بہت دور سے آ رہے تھے، اور رستے میں مٹی اور دھول اور اس کی وجہ سے، بٹ وہ اسٹریٹ کلاس میں چلے گئے اور ان کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. لیکن جب انہوں نے، وہ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن جب جواب دینے لگے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے پھر اپنا نام بتایا. اور یہ حقیقت ہے، ہمیں یہ سکھایا بھی گیا ہے، جو لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ بھی ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ ڈریس ویل، اسمیل ویل، لک ویل، جب اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کریں، کیونکہ انسانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. بٹ جب کہ ہم تھوڑا سا میچور ہو جائیں قرآن پڑھنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ابھی ہم انیشیل فیز پہ اب نہیں ہیں، فار ایگزامپل، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ضروری ہے کہ میں قرآن کے اساتذہ یا دین کا کام کرنے والوں کو کس بیسس پر جج کرتی ہوں. اگر وہ بہت خوبصورت ہیں فار ایگزامپل، یا بہت اچھے ان کے کپڑے ہیں، یا تو کیا میں ڈفرینٹلی جج کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی مالی اعتبار سے قرآن پڑھانے والا ہو، یا اسے فار ایگزامپل اسے انگریزی نہ آتی ہو. دیر از اے ٹیچر آف دا قرآن، داڑھی بہت لمبی ہے، شلوار بہت اونچی ہے، لیکن کئی دفعہ جب آپ ان کی باتوں پہ غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ، the kind of knowledge. So somebody who has now had the flavor of the Quran, doesn't matter how much, how long, how little, something should have changed inside in how we look at people. یہ جو مجاہد کہہ رہے ہیں نا، بلال، عمار، یہ غلام صحابہ ہیں، ٹھیک ہے. And then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم comes up and says this، وہ جو حدیث میں ہے، میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے.
اور پھر باقی بڑے بڑے امیر صحابہ بلال سے پوچھ رہے تم ایسا کیا کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ بات بولی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا میں ایسا کچھ بھی کرتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک وضو ختم ہوتا ہے میں اسی وقت دوسرا وضو کر لیتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں با وضو ہوں تو میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں. So Bilal is constantly in a state of wudu even from sins, not just to pray. حالانکہ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کلیئر بتایا کہ جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا. So سبحان اللہ, this is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's way of telling us, and of course anything the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said is not untrue, کہ وہ دنیا میں بے شک غلام تھے بٹ ان کا مقام یہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا شاگرد یا استاد یا وہ بہت اچھا ڈریس ہوتا ہے, وہ بہت اچھی انگریزی بولتا ہے, بہت خوبصورت ہے, گریٹ, اللہ کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ. بٹ واٹ ایف ناٹ, واٹ ایف دس از اے پرسن جس کی آواز تھوڑی فار ایگزامپل اسکویکی ہے, کیا ریئیکشن ہوگا ہمارا؟ ہم اس طرح سے سنیں گے؟ وی ہیو ٹو چینج, ہمیں اپنے اندر سے بدلنا ہے. اچھا ایک ایگزامپل دیتی ہوں, وہ بالکل ڈفرینٹ مقام پہ لیکن حدیث ہے, اس کا مفہوم بتاتی ہوں. عورت سے 3 وجوہات سے شادی کی جاتی ہے, یہ حدیث یاد ہے؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "A woman is married for 4 things, that is her wealth, her family status, her beauty, and her religion. So you should marry the religious woman, otherwise you will be losers." This is a hadith from Sahih Bukhari. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کی خوبصورتی یا جمال، اور اس کا دین. تو تمہیں دین والی عورت سے شادی کرنا چاہیے ورنہ تم نقصان میں رہو گے. پھر دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے بیٹی کے لیے رشتہ آئے اور اگر دین ہو تو کنسیڈر اٹ اے پرائرٹی. وی ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک. یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ آپ اور چیزیں دیکھیں ہی نہیں. ہمارے علماء نے شادی کی جہاں بات ہو رہی ہے کفو کا بھی کہا ہے, اور کفون احد جو ہم کہتے ہیں نا سورہ اخلاص میں, کہ شادی میں کفو ہونا چاہیے. یعنی آپ سملر بیک گراؤنڈ سے اگر آتے ہیں مالی اعتبار سے یا ویلیوز کے اعتبار سے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بہتر طریقے سے زندگی گزر سکتی ہے. مگر اور ہم کیا بن گئے اپنے آپ سے, ہم پوچھیں, ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ اور یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں, کسی کا بیگ کون سا ہے, اس کے کپڑے کہاں کے ہیں, اللہ اکبر. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے وہ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو سوچا تھا یہ جہنمی ہے. جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے کہ یہ تو جنتی ہے, اسی طرح ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو جہنمی ہے اگر وہ مومن ہے. بٹ دس از a great lesson. نعوذ من الاشرار اتخذناہم سخریا, جن کو ہم مذاق بنایا کرتے تھے. یہ یاد رکھیں, ہمیں جہنمیوں کے ایٹیٹیوڈز بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا مذاق اڑانا, لوگوں کو نیچا سمجھنا. کیا ہم نے انہیں ایسی ہنسی بنا لیا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار, یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں. آیہ نمبر 63, and whom we used to ridicule or have our eyesights failed to notice them. یعنی کیا ہیں وہ یہیں پہ مگر ہم انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہے, ہماری نظریں انہیں دیکھ نہیں پا رہے. اور آپ دیکھیں یہاں آنکھوں کی بات نہیں کی گئی ہے, بصیرت کی بات کی گئی ہے, ابصار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, با سواد را سے جو ہے وہ کہا گیا ہے. اتخذناہم, اخذا سے ہے حمزہ خا ذال, سخریہ سین خارا, زاغت زیغ, زیغ کوئی ٹیڑھی چیز ہوتی ہے. یعنی کیا ہماری نظریں پھر گئی ہیں, کچھ ہماری ویژن کا مسئلہ ہو گیا ہے. دے اسٹارٹ سیکنڈ گیسنگ دیم سیلوز. زا یا غین, ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں surely this is the very truth. The people in the hellfire will argue just like that. ایک اور ہمیں نیچر کی خرابی جہنمیوں کی مل رہی ہے, آرگیومنٹ. تخاصم خا صاد میم, خصمہ لڑائی کو, جھگڑے کو کہتے ہیں. سوچ طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ہمیں کیا سبحان اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا, کہ
کس طرح کے یہ لوگ ہوں گے اور کیا ان کی لڑائیاں ہوں گی. اور لحقن اللہ تعالیٰ نے کہا نا بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا ضرور بضرور حق ہے، ضرور حق ہے، یعنی یہ ہوگا. And they will be arguing amongst themselves, they will be fighting amongst themselves. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کچھ کہلوایا جا رہا. قل کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ایسے کہتے ہیں نا قل پڑھ لو، بٹ قل از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. عام طور پر جب قل کہا جاتا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے قرآن پاک میں؟ اٹس این آرڈر، اٹس این امپیریٹو ورب، فعل امر ہے. اچھا قل کہا گیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک میں 332 دفعہ 332 ٹائمز قل مینشنڈ ہے. موسٹ آف دا ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. when a verb ends in a jazm or sukoon sign, it's usually an order. So there's a finality in the flavor of the word also. قل کہہ دیجئے، say it. O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, say it, meaning pass on this message from Allah subhanahu wa ta'ala to these people who are your audience. قل کہہ دیجئے انما انا منذر. دیکھیں آیا نمبر 65 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ انما. یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے. آپ لوگ حروف اور آف ریپیٹڈ ورڈز آئیڈینٹیفائی کریں نا، یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے انما. O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, tell them, indeed not but I am a warner. کہہ دیجئے بے شک میں تو ایک ڈرانے والا ہوں. نون ذال را یہاں پر روٹ ہے. So a sincere Quran student who wants to do amal on it will never try to skim over the scary verses. Will not be like کہ ہم نے یہ والا پارٹ چوز کر لیا، یہ میں زیادہ پڑھوں گی. نہیں، ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہ تقویٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ہماری آنےسٹی ہے کہ ہم دونوں کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیے. O Prophet, tell them صلی اللہ علیہ وسلم, my mission is as a warner. Only as a warner یہاں پر کیونکہ انما آ گیا نا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے جو ایک ہی ہے، القہار ہے. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی بات آ گئی. آپ فرمائیے میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اب یہ جو کمبینیشن آئی ہے نا الواحد اور القہار کی، یہ کئی جگہ ملے گی آپ کو. Allah subhanahu wa ta'ala's 4 attributes, in fact Rabb is also there, so 5, but mainly Al-Wahid Al Qahhar and Al-Aziz Al Ghaffar. یہ compound words ہیں of the attributes or the qualities or the صفات of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ ان دو آیات 65 اور 66 میں آئے ہیں. الواحد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، ہمیں یہ یہاں پر بتا دیا گیا. القہار the subduer, the overpowerer، یعنی جو دوسرے کو کے اوپر غالب آ جائے، غلبہ پا لے، دبا دے، the prevailing one. تو ایک تو اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کوالٹی ہے القہار، یہ انسان میں ہیوملٹی یعنی عجز کا اضافہ کرتی ہے کہ رب تعالیٰ ہے بھی ایک اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور القہار سب پر قابو بھی وہی رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے رات کو کروٹ بدلنے کی دعا، اور وہ دعا ہے یا جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار.
یہ جو 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا لا الہ الا اللہ الواحد القہار سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے ہوتے تھے اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے اگر رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی تو جب کروٹ بدلتے تھے تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے. That just tells us a lot. قل کا روٹ جی قاف واو لام ہے، منذر کا روٹ نون الرا ہے، نذیر اور بشیر جو میں بتائی تھی وہ یہی. القہار کا قاف ہارا، قہر کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور الواحد کا احد ظاہر ہے the one. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، سبحان اللہ. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے، اللہ پاک اس پر قادر ہیں. العزیز الغفار، بہت طاقت اور قوت والا بھی، the always almighty but at the same time الغفار، یہی بیلنس ہے، معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا، بخشنے والا. وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، عزت والا، بڑا بخشنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی اور اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ کی گئی دعائیں ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ بہت قبول ہوتی ہیں. تو رب تعالیٰ کے ناموں سے فیملیرٹی، یہ آیات کے یہ جو حصے ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آیت کے میننگ سے، کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی ایٹریبیوٹس اس پرٹیکولر آیت میں استعمال ہوئی ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریفلیکٹ آن them. ہم کئی دفعہ جلدی سے گزر جاتے ہیں ان پہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو اتنے پیارے نام ہیں، بٹ اگر کسی سے بھی ہم پوچھیں گے، ہم خود بھی اپنے آپ سے پوچھیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کون سے نام یاد آتے ہیں، تو ہم اور چیزیں بولیں گے اور پھر ہم کہیں گے غفور الرحیم. سبحان اللہ، دیٹس ویری ٹرو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا القہار ہمیں یاد رہتا ہے؟ الغفار تو یاد رہتا ہے، لیکن ساتھ العزیز بھی ہے، پوری طاقت والا. رب تعالیٰ کے پاس ہی تمام طاقت ہے. The Rabb of the heavens and the earth and all that lies between them, the Almighty, the Forgiver. We can't choose just the Forgiver and leave out the Almighty. Astaghfirullah. It is a combination. اور ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، سبحان اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل ہوا نبأ عظیم، سے دس از اے سپریم میسج. اچھا، نبا کو سمجھ لیتے ہیں جی. نبا کا لفظ نون با حمزہ کا آتا ہے فار سم نیوز دیٹ از فیکچوئل اینڈ امپورٹنٹ. اس کے بارے میں 2 تفاسیر آئی ہیں کہ یہاں پر لفظ نبا سے معنی کیا ہے. واٹ ڈز اٹ سے اوور ہیئر؟ کس چیز کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ نبا؟ تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر نبا عظیم سے جو بہت جگہ قرآن میں ہے، قیامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا معنی لیا گیا ہے، وہ بڑا گہرا ہے اور اگلی آیت سے وہ سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر قرآن مجید کی ایکچولی بات کی جا رہی ہے. نبا عظیم، وہ بڑی خبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ قرآن ہے. they are actually not contradictory, both تفاسیر، because the Quran mentions قیامت repeatedly. یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے. اگلی آیت دیکھیں، انتم عنہ معرضون yet you pay no heed to it, you turn your face from it, you neglect it. معرضون کا روٹ عین را ضاد ہے. اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہے جو قیامت یا آخرت کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، کیونکہ اعراض کیا ہے؟ بیسیکلی ٹو نیگلیکٹ اے میسج. اعراض برتنا کیا ہوتا ہے؟ ٹو نیگلیکٹ اے میسج، ٹو ناٹ پے اٹ اٹینشن، اس سے منہ موڑ لینا، اس کو توجہ نہ دینا، اس کو اہمیت نہ دینا. ٹھیک ہے، تو پہلا اگر ہم معنی لیں تو یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ آخرت یا قیامت کی جو خبر ہے اس کو زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہو، اور اس وجہ سے. اور پھر پر اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن سے اعراض برتتے ہو، یو آر
giving less importance to the Quran, you are turning away from the Quran, تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو. قرآن سے اعراض کی کیا صورتیں ہیں؟ How can one neglect the Quran? There are two kinds of ayahs in the Quran. اور یہ بات ہم نے کئی دفعہ کی ہے، تفسیر کے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک ہے کونی آیات قرآن کی، things that exist، جو ہمیں پورا نظر آ رہا ہے، کن فیکون والا نا، تو کونی things that are. تو ساری جو دنیا میں نشانیاں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چرند پرند، ہم خود، physical signs of Allah subhanahu wa ta'ala، ٹھیک ہے، then that may include miracles that were given to prophets of Allah. پر پھر دوسری طرح کی آیات ہیں شرعی، the do's and the don'ts، اور ہم نہ ان سے منہ موڑ سکتے ہیں نہ ان سے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایزیئر اگین، جیسے جنت کا ذکر ایزیئر ہے نا جہنم کے ذکر پہ ریفلیکٹ کرنے سے، اسی طرح کونی آیات کا ذکر ایزیئر ہے، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا ہی رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہیں ہائے جانور دیکھ کے، ہریالی دیکھ کے مجھے میرا رب یاد آ رہا ہے. اور and that is true، واقعی ماؤنٹینس پہ گئے، کہیں گئے، اپنے بلڈ ٹیسٹ ایسے آئے، ہم نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے بلڈ میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کس طرح میں سانس لیتی ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. پر آپ دیکھیں گے جنرلی تھریش ہولڈ یا برداشت کونی آیات کے لیے زیادہ ہے. اب آ گیا انذار. انذار یا ڈراوا یہ ہے کہ کیا تم شرعی آیات کو بھی اتنا ہی سیریس لیتے ہو اور اس کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہو؟ دیکھیے آیات کے ذریعے، کونی آیات کے ذریعے، ان سائنس آف نیچر، ان دا گیلیکسیز، we draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala, we discover Allah's position in our life. پر اب پھر ایک یہ حکم آ گیا کہ سود نہیں لینا. کیا اس حکم کے ذریعے میں رب کی قرب یا پہچان کی طرف جا رہی ہوں؟ کہ میں سوچوں کہ میرے رب نے اگر کوئی حکم دیا تو اس میں اگر مجھے سمجھ آئے تو بھی، اگر مجھے سمجھ نہیں آئے تو بھی، اس میں خیر ہے، اس میں انسانیت کی خیر ہے، اس میں ہر ایک کی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے عورت ایک خاص طریقے سے ڈریس ہوگی، مجھے اچھا لگے نہیں لگے، ہائے میرا ہیئر سٹائل، کیا کریں، اٹ از واٹ اٹ از. رب کو پہچاننا ہے نا، تو ہم یہ چوائسز نہیں کر سکتے. اگر آج ایک بات لے کے جائیں نا ساتھ، وہ یہ لے کے جائیں کہ یہ میری اور آپ کی چوائسز نہیں، کہ ہاں میں نا صرف، اصل میں میرا نا نیچر ایسا ہے، میں صرف جنت والی آیتیں پڑھنا چاہتی ہوں، سائنس آف نیچر سے اللہ کو پہچانتی ہوں. سو واٹ اباؤٹ قصاص اینڈ دیت اینڈ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ والی آیتوں سے نا آپ جلدی سے گزر جایا کریں، یہ بھی تو آیات ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اچھا پھر قرآن سے اعراض، اگر نبا کو ہم نے لیا قرآن کے معنی میں، اینڈ ٹرننگ اوے فرام دا قرآن، واٹ آر دا consequences of نعوذ باللہ abandoning the Quran. The abandonment of the Quran is astaghfirullah. ابن مسعود آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جن کا قرآن کا علم بہت گہرا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اللہ be pleased with him said, none of you needs to ask himself about anything except for the Quran. تم میں سے کسی کو اپنے آپ سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں سوائے قرآن کے بارے میں. یعنی اپنے آپ سے جو سوال کرو نا وہ بس قرآن کے بارے میں کرو. If he loves the Quran, he loves Allah, and if he detests the Quran, he detests Allah and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے جو کچھ قرآن میں ہے. یعنی اگر جو قرآن میں احکامات ہیں وہ اگر مجھے برے لگ رہے ہیں، استغفر اللہ، میرے پر بھاری پڑ رہے ہیں، یعنی میری لائکس ڈس لائکس اللہ کی لائکس ڈس لائکس کے تابع نہیں ہیں. اسی طرح صحابہ میں سے آتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ said
If our hearts were really clean, we would never become satiated with the words of Allah. اگر ہمارے دل سچ مچ صاف ہو، قلب سلیم ہو، تو ہمارا دل کبھی بھرے گا ہی نہیں اللہ کے الفاظ سے. آپ کو پتہ ہے چیپٹر 25 سورۃ الفرقان، اس میں آتا ہے ورس 30 میں، آیت نمبر 30 میں. And the messenger has said, "O my Lord, indeed my people have taken this Quran as abandoned." محجورہ کے الفاظ آتے ہیں کہ رسول کو یہ دکھ ہوگا کہ میرے لوگوں نے، میری امت نے قرآن سے ہجرت کر لی. اچھا استغفر اللہ، جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے معیشت ضنک کا، یعنی جو قرآن سے دور ہوگا، but whosoever turns away from my reminder, that is the Quran, verily for him is a life of hardship. اس کے لیے ایک تنگ گزار زندگی ہے جس نے میرے ذکر سے یعنی قرآن سے، میری یادیں آنے سے منہ موڑا. And we shall raise him up blind on the day of resurrection، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے. سورۃ فصلت 26 میں بھی یہ آتا ہے نا. boycotting the قرآن یعنی نہ سننا، اس پہ ایک طریقہ قرآن سے اعراض برتنے کا یہ بھی ہے کہ انسان اس کے معنی پہ غور نہ کرے، یا یہ ہے کہ اسے بھاری لگے اس پر عمل کرنا تو وہ اس پر غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے اس پر توجہ دینا، وہ چھوڑ دے قرآن کے بارے میں بات کرنا. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. So this is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying to these people، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is being told to say, and this is a dalil, this is a proof of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's true prophethood، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہونے کی دلیل ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو مجھے یہ کیسے پتا چلتا کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی کیا بات چیت ہوئی عالم بالا میں. یہ جو کہا گیا نا ملأ الاعلی، this means the exalted company, which means in the skies، یعنی اوپر کیا بات ہو رہی ہے مجھے کیا پتا ہوتا. بالملأ الاعلی، ملا when something fills up، میم لام حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اعلیٰ کا روٹ جو روٹ اعلیٰ کا ہے، علی کا ہے، عالیہ کا ہے، عین لام واو. یختصمون، خوا صاد میم اگین جھگڑا، یعنی ان کا کیا جھگڑا ہو رہا تھا مجھے کیا پتا ہوتا. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. Also say, I have no knowledge of that time when the exalted chiefs disputed amongst themselves. اور یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی آپس میں کیا بات ہو رہی تھی. اچھا ملأ الاعلی میں جو باتیں ہوتی ہیں، very briefly I'll mention over here، اسی سے کئی لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں وہ غیب کی خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملأ الاعلی کی اتنی ہی باتیں پتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائیں، تو اس سے ایک اور ریمائنڈر ہمیں یہاں مل رہا ہے اس آیت میں. anything نعوذ باللہ that takes us towards future telling، stay away. دیکھیں باقی گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے تو کر دے، عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہ ہوتا کہ الملأ الاعلی میں کیا بات ہو رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بتائی ہوتی. آج کی آخری آیت، اِن یوحیٰ الیہ الا انما انا نذیر مبین. I am informed about all this through a revelation. اِن یوحیٰ الیہ، مجھے تو وہی پتا ہے الملأ الاعلی کا of what is happening in the heavens because of the wahi I'm receiving. The Prophet ﷺ is being need to say, I don't know anything except for the wahi I'm receiving. Annama ana nadhirun mubin. Illa annama ana nadhirun mubin. I'm nothing but a clear
warner. پیچھے منذر آیا ہے، یہاں نذیر آیا ہے. اور آج کے لیسن کا اگر تھیمیٹکلی ہم ایک ٹاپک لیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے کو ڈراوے کی بھی بہت ضرورت ہے اور خوشخبری کی بھی بہت ضرورت ہے. اسے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کے بارے میں وارن کریں اور ہمیں بتائیں. یوحا واوحا یا سے ہے جی، مبین ب یا نون سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.